نمبر 11 تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن بھی دیکھ کر. دیکھیے بہت سارے سورے آپ کو زبانی یاد، جب بھی ممکن ہو ویسے بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتی رہے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ممکن. لیکن قرآن کو باقاعدہ دیکھ کر پڑھنا، ایک تو بہت زیادہ روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کو بھی بینائی بہت زیادہ قوی ہو جاتی، علم کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے دیکھ کر پڑھنے سے، اور نسیان کا مرض ختم ہوتا چلا جاتا ہے. مصحف کو دیکھ کر پڑھنا، مصحف سواد ہے، اور بھول کا مرض تو بالکل ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی تلاوت قرآن کو دیکھ کر کرنے کا عادی ہو جائے، دیکھ کر تلاوت مصحف کے حروف کے اوپر نگاہ ڈال کر پڑھنے کا اگر کوئی شخص عادی ہو جائے تو وہ اپنے حافظے کے اندر دیکھے گا کہ کتنی زیادہ نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی اس کو. نمبر 12. اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پابندی آپ کو بعض اوقات بہت زیادہ شاق گزرتی ہوگی. ہم مدرسے میں اس چیز کی پابندی کرواتے ہیں. ایک جملہ ہے 14ویں چیز، یہ 2 آیتیں نا، سنقرئک فلا تنسیٰ ایک آیت، انہ یعلم الجہر وما یخفی دوسری آیت ہے، اور قل رب زدنی علما تیسری. اچھا، 14ویں چیز، یہ جو 14ویں چیز ہے اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو یہ ملتا ہے کہ حافظہ انتہائی عجیب و غریب حد تک قوی ہو جاتا ہے. اور وہ ہے سورہ واقعہ کا روز تلاوت کرنا. سورہ واقعہ رزق کے حوالے سے تو بہت مشہور. اچھا، رزق میں بھی کیونکہ وسعت ہے مفہوم میں، ہم لوگ صرف کھانے پینے اور مال و دولت آنے کو رزق سمجھتے ہیں، لیکن ایک دماغی رزق بھی تو ہے، یادداشت، علوم. سورہ واقعہ کو روز پڑھنا، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، معنی مفہوم پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں تو کیا ہی کہنا. البتہ اگر وہ اس کا ٹائم نہ بھی مل رہا ہو تو تلاوت سے تو روگردانی ہرگز نہ کریں. تو سورہ واقعہ ہو گئی سوروں میں.